أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دوڑ پہ ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز مغرب کا وقت بھی قریب ہے مگر نماز اللہ تبارک و تعالی گفتگو کے بعد جو ہے وہ ادا کی جائے گی. ممکن ہے درمیان میں وقت جو ہے وہ بلکہ ممکن نہیں یقیناً درمیان میں وقت شروع ہو جائے گا مگر نماز مغرب انشاءاللہ گفتگو کے مکمل ہونے کے بعد ادا کی جائے گی.
آج کی یہ پاکیزہ روحانی ماہانہ محفل پاک منسوب ہے بالخصوص امیر المومنین امام المتقین خلیفہ بلا فصل اور افضل البشر بعد النبیین حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، جو لوگ مستقل ہمارے پاس آنے والے ہیں، کہ ہمارے ہاں ہر مہینے کے پہلے سنڈے کو 11ویں شریف کی ریگولر محفل پاک ہوتی ہے، جس کو ہم اس فروری کے مہینے میں اس سنڈے کو جو ہے وہ پھر کیا، تبدیل کیا، کیونکہ اتفاقاً اس سنڈے کو ایگزیکٹ وہ دن آ رہا تھا کہ جس دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ سو آج کے دن آپ کا ذکر پاک جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ ہمیں آج کی محفل پاک کی برکات عطا فرمائے، اور اس کی برکت کے ساتھ اللہ کریم ہمارے ایمان کو مزید مضبوط فرمائے اور ہمارے اعمال کو مزید صالحیت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے نارویجن تھالے میں بھی سنا، بطور مسلمان کم و بیش ہم سارے جانتے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اللہ پاک نے کائنات میں اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی وہ مقام عطا نہیں فرمایا جو اپنے پیارے نبی کو عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ پھر جس کو حضور کے ساتھ نسبت ملتی گئی، اس کا مرتبہ بھی اپنی اپنی صنف اور جنس میں بقیہ ساری چیزوں سے بڑھتا چلا گیا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اگزامپل اور مثال کے طور پر کائنات ساری جو ہے یہ اب تو بندہ گن نہیں سکتا، آبادی اتنی زیادہ ہوگی، 7.5 ارب کے قریب انسانی آبادی ہے، جس میں ہزاروں شہر آباد ہیں، ممکن ہے لاکھوں شہر آباد ہوں گے، ہزاروں سے اوپر ہوں گے۔ ان سارے شہروں میں اللہ نے جس شہر کا درجہ اور رتبہ سب سے زیادہ کیا، وہ شہر ہے جس کو حضور کا شہر میلاد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کائنات میں مکہ المعظمہ جیسا تو شہر کوئی نہیں۔ اللہ کو وہ شہر پسند ہے، اس کا درجہ سب سے زیادہ بڑھا دیا۔ کیوں؟ کہ یہ وہ شہر تھا جس میں حضور کا میلاد ہوا تھا، یعنی جس چیز کو حضور کے ساتھ نسبت مل گئی، پھر وہ اپنی صنف اور جنس کی چیزوں میں سب سے ممتاز ہو۔ جیسا اللہ نے پہلے انبیاء بھی تشریف لائے اس دنیا میں، اللہ نے ان کو کلام بھی عطا فرمائے، کتب بھی عطا فرمائی، اللہ کریم نے کتابیں بھی بھیجی، اللہ کریم نے صحائف بھی نازل فرمائے، مگر ان سارے صحیفوں اور کتابوں میں جو درجہ قرآن کو دیا اور کسی کو نہ ملا، اس لیے کہ قرآن قلب پاک مصطفیٰ پہ اتارا گیا۔ یعنی جس چیز کو حضور کے ساتھ نسبت ہوتی گئی،
اس کا درجہ پھر بڑھتا چلا گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا حضور علیہ السلام کا شہر ہے ویسے دنیا میں کوئی اور شہر موجود نہیں، جیسی حضور کی کتاب ہے ویسی کوئی کتاب موجود نہیں، جیسا حضور کا خاندان ہے ایسا کوئی خاندان موجود نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے حضور کے اصحاب ہیں ایسے پہلے انبیاء کے اصحاب نہ تھے۔ سارے انبیاء اکرام کو اللہ کریم نے جو ساتھی عطا فرمائے، جو اہل ایمان عطا فرمائے، جو صحابہ عطا فرمائے، وہ سارے انبیاء کے صحابہ جو تھے وہ عظیم شانیں، عظیم رفتیں، عظیم مقامات رکھتے تھے، مگر جو مقام و مرتبہ حضور کے صحابہ کا ہوا چونکہ یہ حضور کے اصحاب تھے ویسا مقام و مرتبہ اور کسی کا کائنات میں نہیں ہو سکا۔ اور یہ وہ عظیم صحابہ تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیسے آپ نے سنا، فرمایا جس شخص نے حالت ایمان میں ہماری زیارت کر لی اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا دنیا میں میرا صحابی جس جگہ پہ بھی چلا جائے جہاں اس کا وصال ہو جائے، جہاں وہ دفن ہو جائے، فرمایا قیامت والے دن جب لوگ اٹھیں گے قیامت والے دن تو میرا صحابی روئے زمین کے جس حصے میں دفن ہوگا جب وہ وہاں سے اٹھے گا تو اس حصے کے لوگوں کا قائد اور رہنما بن کے اٹھایا جائے۔ قیامت تک ان کے پائے کا بندہ کوئی نہیں دنیا میں پیدا ہو سکتا۔ اولیاء اپنی ساری شان ولایت کے باوجود، فقہاء اپنے سارے علم کے باوجود، عبادت گزار اپنی ساری عبادات کے باوجود، متقی اپنے سارے تقوی کے باوجود، مجاہد اپنے سارے جہادوں کے باوجود، مفسر اپنی ساری تفسیروں کے باوجود، محدث اپنی ساری شروح اور کتابوں کے باوجود، کائنات میں بعد صحابہ کوئی ایک مائی کا لال بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی عزت و شان میں صحابہ کے قدموں تک ہی جا پہنچے۔ صحابہ کو اللہ نے امت مصطفیٰ میں سب سے بلند رتبہ پیدا کیا۔ اس کے ورنہ حضور نے میرا صحابی جہاں بھی دفن ہوگا اس علاقے کے لوگوں کی قیادت فرماتا ہوا روز محشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ ان سارے صحابہ میں سارے صحابہ فضیلتوں والے، شانوں والے، عظمتوں والے، ان میں سب سے زیادہ مرتبہ اہل سنت والجماعت کے مذہب کے مطابق اللہ کریم نے جس کو سب سے بڑھ کے مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے فقہ کے سب سے بڑے امام، امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ سے کسی بندے نے پوچھا حضور اہل سنت والجماعت کی علامت کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کی علامت کیا ہے، ان کا تھائن کیا ہے، کس چیز سے اہل سنت پہچانے جاتے ہیں کہ اے بندہ جڑا نا اے پکا اہل سنت والجماعت۔ آپ کو حضرت امام اعظم کا تو پتہ ہے، بولیے کہ میں تھوڑا تاب۔ امام اعظم ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو تابعین کہا جاتا ہے، جن کو کیا کہتے ہیں؟ تابعین۔ امام اعظم علیہ رحمت اللہ اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں کم و بیش 8 صحابہ کرام کی زیارت کا شرف پایا ہے، اور حرم کعبہ میں، کہاں میں اس کا رہا؟ حرم کعبہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کے صحابہ کرام سے براہ راست دین اسلام سیکھنے کا شرف حاصل کیا۔ تھے آپ کوفہ کے، کس علاقے کے تھے؟ کوفہ کے آپ رہنے والے تھے۔
اور کوفہ میں کئی قسم کے نظریاتی فتنے موجود تھے. ان فتنوں کے ماحول میں حضرت امام اعظم علیہ رحمت سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ ارشاد فرمائیے اہل سنت والجماعت کی جو ہے وہ پہچان اور علامت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ اہل سنت حضور علیہ السلام کے یہ جو دو صحابی ہیں، کون کون سے؟ فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اہل سنت حضور کے ان دونوں صحابہ کو حضور کے سارے صحابہ سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ماننے والے. اونچی سبحان اللہ، اور اونچی. اگے میں ویسے تھوڑا حیران ہوتا رہا بھائی صاحبزادہ صاحب نے بڑی محنت نال وہ تھل جڑے نے جمع کیتے سن تے میرا ایک پکا خیال ہے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا بھی سپیچ جڑی تیار کس طرح کیتی جاندی تو کتنے گھنٹے لگتے تھے. بڑی محنت سے انہوں نے وہ تھل کو وہ سارے ریڈی کیے تھے کہ اس دور کی اکانومی اور اس دور کی اکانومی جو ہے اس کا جو باہم جو ہے وہ کرے تو وہ کتنی بیڈی بنتی ہے. تو سبحان اللہ تو پتہ لگنا ہوتا ہے تسی گل کنا کو فالو کیتے. وہی تو میں کدی کھریوے بھی نہیں کیتا تواڈے کول. ہوں کدی کدی دل کرتا ہے جاندیاں جاندیاں بھئی انہاں کو کھریوے کر جائے تواڈے کول. بھئی بات سننے کے آداب ہوتے ہیں نا حافظ صاحب، کیا بات سننے کے آداب ہوتے ہیں. میں ہی عرض کر رہا ہوں اہل سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے بڑا گروہ ہے اور تاریخ سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک یہی سب سے بڑا گروہ ہے. اہل سنت کی پہچان ہے، اہل سنت کی ایک پہچان ہے جو پہچان بتائی ہے حضرت امام اعظم نے. کس نے بتائی؟ کس نے بتائی؟ حضرت امام اعظم علیہ رحمت. اور میں اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ اہل سنت حضور کے یہ جو صحابہ ہیں ان دونوں صحابہ کا ذکر جب اکٹھا ہوئے تو انہیں کہتے ہیں شیخین. کیا کہتے ہیں؟ شیخین. یعنی یہ جو دو بزرگ ہیں کون کون سے؟ فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ اہل سنت ان دونوں بزرگوں کو حضور کے سارے صحابہ سے افضل اور اعلیٰ مانتے ہیں. اور میں دوسری پہچان یہ ہے کہ اہل سنت حضور کے دونوں دامادوں کو، حضور کے دونوں داماد یعنی کون؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ اہل سنت پہلے دونوں بزرگوں کو حضور کے سارے صحابہ سے افضل مانتے ہیں اور حضور کے دونوں دامادوں سے قلبی طور پہ محبت رکھتے ہیں. حضور کے دونوں دامادوں سے محبت رکھتے ہیں، دلی محبت رکھتے ہیں. اور تیسری علامت فقہی طور پر ارشاد فرمایا اور اہل سنت کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ موضوع پر مسح کرتے ہیں. یہ بھی ہر جو ہے وہ فقہا سارے فقہا اس کی اجازت نہیں بھی تھے دیتے ہوئے ادھر کوفہ میں، ابھی بھی علمی طور پر بڑی باتیں ہیں. فرمایا اہل سنت کی یہ تین پہچانیں ہیں کہ یہ شیخین کو افضل مانتے ہیں، شیخین کو افضل مانتے ہیں سارے صحابہ سے، اور حضور علیہ السلام کے دونوں دامادوں سے شدید محبت رکھتے ہیں اور یہ موضوع پر مسح کرتے ہیں. سو وہ دو عظیم ہستیاں، ان میں بھی اللہ کریم نے سب سے بڑھ کے جن کو مقام عطا فرمایا، سب سے بڑھ کی سمت میں جس کو مقام دیا بعد از انبیاء، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. مجھے ایک فرمان پاک یاد آ رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امیر المومنین، امام المتقین، مراد رسول. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا، قسم اٹھا کے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ابو بکر کا ایک دن اور ایک رات، ایک دن اور ایک رات، فرمایا ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر فاروق کی ساری عمر کی نیکیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. یہ حضرت عمر فاروق کا فرمان ہے آپ کے حوالے سے.
فرمایا ابو بکر صدیق کی زندگی ایسی ہے کہ ابو بکر صدیق کا ایک دن اور ایک رات محض فرمایا وہ عمر فاروق کی ساری عمر کی نیکیوں سے افضل اور اعلیٰ. وہ جس ایک رات کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا، اس کی چند باتیں جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 40 جو ہے وہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے سارے نکات کا بیان کرنا ممکن نہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے واقعہ ہجرت کو بیان فرمایا ہے. اس واقعہ کا بیان ہے واقعہ ہجرت کا. جب حضور علیہ السلام اللہ کریم کی رضا کی خاطر اور اللہ کریم کے حکم سے مکہ معظمہ چھوڑ کے حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. آپ کو پتا ہے ہجرت رات کے وقت ہوئی. کس وقت ہوئی؟ کس وقت ہوئی؟ رات کے وقت. اور اس رات میں جب کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس حضور کے مکان مبارک کے باہر مکے کے لوگ ننگی تلواریں لیے حضور کو شہید کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. انہوں نے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ آج معاذ اللہ حضور علیہ السلام جو ہی گھر مبارک سے باہر نکلیں گے تو ہم اپنے اس ناپاک ارادے کو پورا کر گزریں گے. وہ تلواریں یہ حضور علیہ السلام کے مکان مبارک کا محاصرہ کی وہاں پر کھڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین کو بھیجا. فرمایا جبریل میرے حبیب کو یہ ارشاد فرما، میرے حبیب کی بارگاہ میں جا کے یہ عرض کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سارے مکے والے جو وہ پورا پلان کر کے اور پوری ہمت کے ساتھ اور پوری پلاننگ کے ساتھ آپ کے گھر مبارک کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں، معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے باہر کھڑے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے رسول، آج کی رات اگر آپ گھر میں رہیں تو وہ بات اور ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب سارے مکے والے مخالفت میں آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، آپ بھی آج ہی کی رات ہجرت کر کے تو یہاں سے باہر تشریف لے جائیں. آپ بھی آج ہی کی رات باہر نکلیے تاکہ ہماری قوت و طاقت کا بھی مخلوق کو اندازہ ہو کہ جب سارے لوگ اپنی اپنی تلواریں لیے باہر کھڑے ہوں تو آپ بھی آج ہی رات گھر سے باہر نکلیے اور ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے جائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے تو حضور سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے. سورہ یاسین شریف کی تلاوت پہلے رکوع پہ تھے حضور جب حضور اپنے گھر سے باہر نکلے. حضور کے دستے مبارک میں ایک مٹی جو تھی آپ کی مٹھی مبارک میں بھری ہوئی تھی، مٹی کنکر. حضور علیہ السلام نے کفار کے اوپر پھینکے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور حضور ان کے درمیان سے یوں نکل آئے گویا کہ ان کو خبر ہی نہ ہو سکی کہ ان کے درمیان سے کوئی نکل کے بھی تشریف لے گیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے. رات کا وقت حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر حضور علیہ السلام غار ثور پہ تشریف لے گئے. جبل ثور کی غار ثور کی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے زیارت کی ہوگی. زیارت کی ہے؟ اللہ کریم بار بار نصیب فرمائے. آپ اندازہ کر لیجئے کہ مکہ معظمہ سینٹرل، اب یہاں پر حرم شریف ہے، وہاں پہ سامنے ہوٹل ہے، میرے حال میں کانٹیننٹل. کم و بیش اس جگہ پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ تھی. وہاں سے غار ثور کا فاصلہ ناپ دیجیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے، حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام جبل ثور میں جا کر غار ثور میں قیام فرما. اور یہ سفر جو ہے یہ سفر محبت ہے. یہ کیا سفر ہے؟ سارا سفر ہے محبت ہے.
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام جب چلتے ہیں نا تو آدھی رات کے وقت کبھی حضور کے دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ جب بار بار اس عمل کو کیا نا تو حضور پاک نے پوچھا ابو بکر ایک جگہ پہ مسلسل چل کیوں نہیں رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور مجھے یہ خدشہ ہے، رات کا وقت ہے، دشمن جو ہے وہ ہمارے پیچھے ہے، میں بار بار کبھی دائیں بائیں چلتا ہوں آپ کے، کبھی آگے پیچھے چلتا ہوں کہ اگر کسی بھی طرف سے دشمن حملہ کرے تو ابو بکر کی جان آپ پر قربان ہو جائے، آپ کا بال بھی کوئی ٹیڑھا نہ کر سکے۔ اس کا چلتے چلتے حضور علیہ السلام کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہاڑ پہ لے کے چڑھنے کا وقت ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھا دیا۔ کم و بیش 53 سال 53 ایئرز حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ہے، اور کم و بیش 50 سال حضرت ابو بکر صدیق کی عمر مبارک ہے، 50-51 سال۔ چنگا بندہ تگڑا میں نے چنگا وہ چڑھ دے گارے سوڑتے یہ بھی غرض نشین کر رہا ہے۔ اچھی بندے کی صحت ہو نا گو ہیل سے ہو بندے کی، تو اب وہ بار بار لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے رستے جو ہیں وہ بھی طے ہو گئے، لوگوں کو پتہ یہاں سے جائیں یہاں سے مڑنا، یہاں سے لوگ آتے جاتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ رات کا وقت ہے اور راتیں بھی وہ جن میں چاند بھی نہیں تھا نکلتا، مہینے کی آخری راتیں تھی جب حضور مکہ پاک سے باہر نکلے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ بٹھا کے اس سفر مبارک کا بڑا حصہ یوں طے کروایا تاکہ بعد میں جو مکے والے اپنے کھوجی لے کر سراغ رساں لے کر نکلے تو ان کو زمین پر چلتے ہوئے دو شخصیات کے قدموں کے نشان نظر نہ آئے۔ حکمت یہ صاحبزادے مکے والوں نے سوٹ کی تلاش کرنا تھا اور آپ کو اندازہ تھا حضور علیہ السلام کی سکرہیت کے لیے، حضور علیہ السلام کی حفاظت کی نیت کے ساتھ بہت سارے مقامات پر یہ جو 5-6 میل کا فاصلہ مکہ شریف سینٹرم سے بن جاتا ہے، جناب ابو بکر صدیق حضور کو کندھوں پر لے کر چلے، اور قربان یہ صدیق کے نصیب پر کہ وہ مصطفیٰ جو عرش پہ جائیں تو براق پہ بیٹھ کے جائیں، ہیں جو آسمانوں پہ جائیں تو براق پہ بیٹھ کے جائیں، وہ مصطفیٰ کو جناب ابو بکر اپنے کندھے پیش کریں اور حضور ان کے کندھوں کو قبول فرمائے اور ان کے کندھوں میں بیٹھ کے حضور سواری کریں، اور حضور علیہ السلام یوں غار ثور تک جا پہنچے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام، بات لمبی نہ ہو جائے، جب حضور کو معراج کروانے کی نیت کے ساتھ جنت میں گئے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ جنت سے ایک براق لے جو حضور علیہ السلام کے لیے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام جنت میں پہنچے، دیکھا تو ایک کونے میں ایک براق کھڑا رو رہا تھا، ایک براق ادھر وہاں پہ جنت کے کونے میں لگا رو رہا تھا۔ جبریل امین نے ہزاروں لا تعداد براق دیکھ میں ایک کو روتے ہوئے دیکھا، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا روتے اس لیے ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے زمین سے عرش پہ آنا ہے، سوچتا ہوں پتہ نہیں کہ سواری کون بنے گا۔ جناب جبریل امین کو آداب پسند آ کے فرمایا آجا، آج سواری کے لیے تو ہی ہے۔ جس کے دل میں عشق مچلے اس کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ادا قبول ہو جاتی۔ چلو جنت کا صحیح ہے تو جانور نہ، کیا میں نے عرض کیا؟ جنت کا صحیح ہے تو جانور، براق جنت کا صحیح ہے تو جانور۔ اگر براق ہجر مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ سینے میں رکھے تو خدا اس کو محروم نہیں کرتا، مومنہ پہ سینے میں رکھے اس کو خدا کیسے محروم کرے گا؟ حضور سے عشق و محبت ہونا چاہیے، اگر عشق ہی کمزور ہو جائے تو بقیہ سارے کاموں کا فائدہ کچھ نہیں۔ قربان یہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب پر کہ حضور نے ان کے اوپر سوار ہونا ان کے قدموں پر پسند فرمایا، اور کئی میل لے کر حضور کو چلتے رہے حتیٰ کہ غار ثور میں جا پہنچے۔ جب غار ثور کے باہر پہنچ گئے نا تو جناب صدیق پھر عرض کرتے حضور
اجازت ہو تو آپ باہر کھڑے رہیے، میں اندر جا کے ذرا غار کی صفائی کر لوں تاکہ کسی قسم کی آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ باہر کھڑے رہیے، میں اندر جا کے صفائی کر لیتا ہوں تاکہ جب میں صفائی کر لوں گا تو میں آپ کو آواز دوں تو آپ اندر تشریف لے آئیے گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک، حضور باہر کھڑے ہو گئے، جناب صدیق اندر گئے۔ رات کے اندھیرے میں اس کیفیت کو بیان کیسے کروں؟ آپ ایمان کے ساتھ جو ہے وہ ایمانی حلاوت کے ساتھ اس بات کو سنیے۔ رات کا اندھیرا ہے اور غار کے اندر والا حصہ ہے۔ روایات کے اندر ہے کہ جناب صدیق نے اپنے ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا، غار کے کونوں کو، کھدروں کو، سائیڈوں کو، جہاں جہاں پتھر ملے ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے ٹٹولتے کہ یہاں پہ کوئی سوراخ نہ ہو، کہیں کسی سوراخ کے اندر کوئی ایسا موذی جانور موجود نہ ہو، آخر پہاڑ ہے، غار ہے، کوئی موذی جانور کہیں باہر سے نکل کے حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ بس اس خیال کے ساتھ یوں ٹٹولتے اندھیرے کے اندر، جس مقام پر آپ کو کوئی ملا نا یہ سوراخ ہے، ادھر بھی سوراخ ہے، ادھر بھی سوراخ ہے، جہاں جہاں کوئی سوراخ ملا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتاری اور چادر اتار کے پھاڑ وہ سوراخ بند کرنے شروع کر دی۔ حضور کو اتنی بھی اذیت نہیں ہونی چاہیے، سوراخ بند کرنے شروع کی۔ ایک بند کیا، پھر دوسرا ملا، پھر دوسرا بند کیا، پھر تیسرا ملا، پھر تیسرا بند کیا۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی چادر مبارک تھی وہ بھی ساری گئی۔ غار میں سوراخ کتنے تھے، چادر ختم ہو، سوراخ مزید جو ہے وہ موجود تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیض مبارک اتارا، پھر اس کو پھاڑا، پھر اس کو سوراخوں کے اندر دینا شروع کیا۔ غار کی اچھی طرح صفائی کر لی، جب سارے صفائے ہو چکے ایک سوراخ پھر بھی بچ گیا۔ اب جناب صدیق کو سمجھ رہے کہ اب میں کیا کروں، کپڑے جو پاس موجود تھے وہ تو ختم ہو گئے، سارے اتار کے پھاڑ کے اس سوراخوں کے اندر دے کے اچھی طرح ان کو بند کر کے کپڑا تو سارا ختم ہو گیا، جو پاس سوراخ ایک بچ گیا۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس سوراخ کے اوپر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ کے صدیق وہاں پر بیٹھ گئے اور حضور کو اندر سے آیا، حضور میں نے غار صاف کر لیا، آپ اندر تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اب صدیق وہاں سے اٹھتے نہیں کیونکہ وہاں پر ایک سوراخ موجود، سوراخ کے اوپر آپ نے رکھ لیا پاؤں، حضور کو دے دیا، یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیے، میں نے غار صاف کر دیا۔ حضور علیہ السلام اندر تشریف فرما، قربان جو خوش قسمتی پر اور اس جناب صدیق اکبر کے مقام پر کہ اللہ کا وہ نبی آپ علم میں ہو گئے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ایک صحابی کو فرمایا اس وقت تم بھی میری بارگاہ میں کھڑے ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، بلکہ مغرب پہ آئے حضور کی بارگاہ میں، مغرب کے بعد عشاء کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی۔ عشاء جب ہوگی حضور گھر کو چلنے لگے، وہ بھی حضور کے ساتھ ساتھ پیچھے چل لی، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا تھا، مغرب سے عشاء تک موقع نہ ملا، حضور کے پیچھے چلے، حضور ان کی قدموں کی آہٹ سن کے رکے۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا سنو اس وقت تم بھی میرے پاس کھڑے ہو اور اللہ کا ایک وہ فرشتہ بھی میرے پاس کھڑا ہے کہ جس نے آج اللہ کی بارگاہ سے اجازت بھی ہے، یا اللہ میں کبھی تیرے نبی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، تو کرم فرما تو آج مجھے حضور کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت عطا فرما۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری، اور اس روایت کا کس کو نہیں پتا، اولیاء نے ارشاد فرمائی کہ حضور پاک کی بارگاہ میں آج بھی جب سے حضور نے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا 70,000 فرشتوں کا ایک گروہ آتا ہے، صبح سے لے کر شام تک درود و سلام کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، وہ شام کو چلا جاتا ہے، پھر 70,000 کا ایک اور گروہ آ جاتا ہے، وہ مغرب سے لے کر فجر تک وہ درود و سلام بھیجتا ہے، اور 70,000 کے جس گروہ کو ایک بار آنا نصیب ہوتا ہے قیامت تک پلٹ اس کی باری نہیں آتی۔ ملائکہ کو ساری عمر میں ایک ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیے، غار ثور کی تنہائی ہے، گود ابو بکر کی ہے، چہرہ مصطفیٰ کا ہے۔ حضرت ابو بکر نے حضور کو گود میں لٹا لیا،
حضور نے سر مبارک آپ کے زانوں پر رکھا اور حضور علیہ السلام آرام فرما ہو گئے. آرام فرما ہوئے نا تو این جس سوراخ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے پاؤں رکھ کے، اس سوراخ کے نیچے ایک سانپ تھا، سانپ. اور اولیاء کی زبان میں کہوں، اہل دل کی زبان میں کہوں تو انہوں نے کہا پتہ نہیں سب کنے عرصے دا بیٹھے اسی، کدی حضور آن گے تو میں بھی دیدار کرنا. اس کو بھی حضور کی خوشبو آ گئی ہوگی. وہ سانپ اب نیچے سے باہر نکلنا چاہتا ہے، آگے حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ایڑی رکھ کے، بازو کا انگوٹھا رکھ کے. باہر حضرت ابوبکر صدیق کا پاؤں اس کے اوپر ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، آگے بند ہے. جس سوراخ کی طرف جاتا ہے سوراخ آگے سے سارے بند ہیں. حتیٰ کہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار ڈنگ کیا، بار بار کاٹا، مگر قربان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت پر کہ سانپ نیچے سے کاٹ رہا ہے، ابو بکر استقامت کا پہاڑ بن کے وہاں سے ہل بھی نہیں رہے سانپ کے کاٹنے کے باوجود، اس کے ڈنگ لگانے کے باوجود. یہ تھا صحابہ کا حضور سے محبت کا عالم. سانپ بار بار ڈنگ کرتا ہے، ابو بکر صدیق اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں. غالباً طبرانی شریف کی یہ روایت ہے جس کو میں عرض کرنے لگا ہوں، لیکن یہ روایت حضرت عمر فاروق کی بہت بڑی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر حضور لیٹے ہوئے تھے، نیچے سے سانپ بار بار ڈنگ کر رہا تھا، جناب ابو بکر نے موومنٹ کوئی نہیں کی، ہلے نہیں کہ حضور کے آرام میں فرق نہ آئے. مگر اس درد کی شدت سے نا حضرت ابو بکر کے چہرے سے آنسو نکلے اور گرے صرف جا کے حضور کے چہرے اقدس کے اوپر آنسو نکلے جناب کی آنکھوں سے. حضور پاک کے چہرے اقدس پر جب گرے تو حضور اٹھ گئے. فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ کہ حضور نیچے کوئی موسی جانور ہے جو ایذا دے رہا ہے، مجھے کاٹ رہا ہے. اس درد کی شدت سے میرے آنکھوں سے آنسو گر گئے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا پاؤں باہر نکالو. جناب صدیق نے باہر نکالا، آقا دو جہاں نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا. جناب ابو بکر کو اللہ نے اسی کو بھی شفا عطا فرمایا. وہ جو منظر تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حصہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. فرمایا یاد کرو اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے میرے حبیب کو بے وطن کر دیا تھا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے. جب وہ دونوں غار میں تھے. کون دونوں؟ میں بولیے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. فرمایا جب وہ دونوں غار میں کیا ہوا؟ اذ یقول لصاحبہ، فرمایا جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اذ یقول لصاحبہ، اس میں ایک نقطہ ہے خاص، وہ میں عرض کر کے تو ایک اور حدیث پاک عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضور علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کریم یہ ارشاد فرمایا اذ یقولو، جب وہ فرما رہے تھے، جب وہ کہہ رہے تھے لصاحبہ، اپنے صاحب سے. کون فرما رہا تھا؟ حضور فرما رہے تھے. کون فرما رہا تھا؟ پھر مجھے کون فرما رہا تھا؟ حضور فرما رہے تھے لصاحبہ، اپنے صاحب سے. صاحب کون تھا حضور کا؟ حضرت ابو بکر. بولیے کون تھا؟ حضرت ابو بکر. اللہ کریم یہ فرما رہے ہیں، یاد کرو اذ یقول، جب فرما رہے تھے لصاحبہ، حضور اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، لا تحزن، اے ابو بکر تو غم نہ کر، اے ابو بکر تو غم اور فکر نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں مسئلے کے طور پر یہ بات عرض کرنے لگا، قرآن مجید کی روشنی میں اس بات کو سمجھ لیجیے.
حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ عزت والے، حضور کے سارے صحابہ شان والے، حضور کے سارے صحابہ عظمت والے، مگر کسی بھی صحابی کی صحابیت کا شرف 1.25 لاکھ کے کم و بیش حضور پاک کے صحابہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب۔ ان 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کی صحابیت کا شرف ہے جو اس کے اوپر نص قطعی موجود نہیں ہے۔ اہل اسلام کے اندر 2 طبقات ہیں بڑے، اہل سنت تو ویسے ہی سواد اعظم و حضور علیہ السلام کی امت کا سب سے بڑا گروہ، اس کے بعد جو ہے وہ روافض ہیں، اہل تشیع ہیں۔ بقیہ جتنے بھی طبقات اب بنے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں وہ سارے انہی کی کچھ نہ کچھ برانچیں اور شاخیں ہیں، پلس مائنس کر کے۔ ان دونوں طبقات کی جتنی بھی کتب ہیں مین اور اہم، جن کو مذہب کی کتاب کہا جاتا ہے، بڑی امہات اور کتب جنہیں کہتے ہیں، کسی بندے کو بھی اس مسئلے میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے کہ ہجرت کی رات حضور کے ساتھ غار میں جو شخصیت موجود تھی وہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے بات پکی ہے نا؟ بولیے، یہ بات تو پکی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے اپنے کلام میں یوں فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے، کون؟ حضور کس سے کہہ رہے تھے؟ اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے۔ ہی کی ضمیر حضور کی طرف جاتی ہے، جب حضور یہ فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے، یہ چیز ذہن نشین رکھ لیجئے کہ سارے صحابہ جو ہیں وہ عزتوں والے، مقاموں والے، فضائل والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، مگر کسی بھی صحابی کے شرف صحابیت پر قرآن مجید کی نص جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ نص قطعی جسے کہتے ہیں کہ جس کا واضح بیان ہو کسی بھی صحابی کے شرف صحابیت پر، یہ نص موجود نہیں ہے۔ یہ اب یوں سمجھ لیجیے آسانی کے لیے کہ اللہ نے اور کسی بھی حضور کے صحابی کا لفظ صاحب کے ساتھ، لفظ صحابیت کے ساتھ قرآن میں ذکر نہیں فرمایا۔ یہ نص قطعی شرف صحابیت کی صرف حضور کے اس صحابی کو حاصل ہے جس کو جناب ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ اس لیے جناب ابوبکر کا رتبہ سارے صحابہ میں سب سے بڑھ کر ہے، سارے صحابہ میں سب سے اعلیٰ ہے، سارے صحابہ میں سب سے عرفہ مرتبہ جناب ابوبکر کا اس لیے ہے کہ بقیہ سارے صحابہ جو ہیں ان میں سے اگر کسی ایک صحابی کے بھی شرف صحابیت کا انکار کر دیا جائے، شرف صحابیت کا اگر انکار کیا جائے حضرت ابوبکر صدیق کے شرف صحابیت کا، چونکہ اس پر نص قطعی موجود ہے، اگر آپ کے شرف صحابیت کا انکار کیا جائے تو اس کا انکار کرنا کفر میں شامل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے شرف صحابیت پر قرآن کی نص موجود ہے، قرآن کا واضح جو ہے وہ کلام یہاں پر موجود ہے۔ اس لیے بقیہ سارے صحابہ افضل والا ہیں، مگر یہ شرف صرف حضرت ابوبکر صدیق کو ہے۔ اللہ کریم ہمیں باقی سارے صحابہ اور اہل بیت کے ادب کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت ہے ہی ادب کرنے والوں کا ٹولہ۔ اللہ کریم ہمیشہ با ادب رکھے اور توہین اور بے ادبی کے اس دور کے جو فتنے ہیں اللہ کریم اسے محفوظ فرمائے۔ مگر یہ شرف صرف حضرت ابوبکر کو حاصل ہے کہ اگر ان کے شرف صحابیت کا انکار کیا جائے تو یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ بقیہ کسی صحابی کو یہ شان حاصل نہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر کا مقام بقیہ سارے صحابہ سے بلند ہے کہ وہ مقام قرآن سے ثابت ہوتا ہے، تاریخ کی کتابوں سے نہیں ثابت ہوتا۔ اس لیے آپ کا درجہ سارے صحابہ سے بلند رتبہ ہے آپ کہ آپ کی صحابیت کا انکار کرنا یہ قرآن کی انکار کے برابر ہوتا ہے۔ اور کس عظیم کردار کے ہیں وہ لوگ تھے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی شان میں اپنی آیات اتاری
کس عظیم کردار کو انہوں نے دنیا میں کیا. حضور علیہ السلام سے جنت کی بشارتیں پانے والے کس کردار کے لوگ تھے. یعنی وہ مشہور حدیث نہیں سنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ. حضور نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے. ایک حدیث پاک میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کو فرمایا تم یہاں پر سارے بیٹھے ہوئے. جی حضور بیٹھے ہوئے. فرمایا ابھی تھوڑی دیر بعد تمہارے اندر ایک جنتی بندہ آئے گا. کون سا بندہ آئے گا؟ حضور کلمہ پاک دیکھیے یہ بھی جانتے ابھی محفل میں کون آنے والا ہے. فرمایا ابھی تم بیٹھے ہوئے ابھی تمہارے پاس ایک جنتی بندہ آئے گا. صحابہ فرماتے ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور کے اس فرمان کے بعد ہماری محفل میں جو شخصیت آئی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی تھی. حضور سے بار بار جنت کی بشارتیں پائیں, بار بار جنت کی بشارتیں پائیں. حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا. اب میں آپ کا کریکٹر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کس عظیم کردار کی شخصیت کے مالک تھے. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جی حضور نے فرمایا یہ تو ذرا مجھے بتاؤ کہ آج تم میں کون کون روزے سے ہے. آج تم میں کون کون روزے سے ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میں روزے سے. بولیے سبحان اللہ. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تو حضور ایسا پوچھتے ہی نہ. اس سے مراد نفلی روزہ ہے. حضور نے پوچھا آج بھی تمہیں کون کون روزے سے ہے. صحابہ کہتے ہیں ہماری اجتماع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میں آئی روزے سے. کہتے ہیں حضور نے پھر پوچھا کیا آج تم میں سے کسی نے کسی جنازے میں شرکت کی؟ کیا کسی مسلمان کا تم میں سے کسی نے جنازہ پڑھا؟ صحابہ کہتے ہیں حضور نے اتنا کہا پھر حضرت ابو بکر صدیق بولے عرض کی حضور میں نے آج ایک مومن کا جنازہ پڑھا. میں نے آج ایک مومن کا جنازہ پڑھا. صحابہ کہتے ہیں حضور نے پھر تیسری بات پوچھی. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین آدمی کو کھانا کھلایا؟ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. صحابہ کہتے ہیں قبل اس کے کہ کوئی اور عرض کرتا. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا عرض کی حضور ہاں میں نے آج ایک مستحق اور ایک مسکین بندے کو میں نے آج کھانا بھی کھلایا. بولیے حضور علیہ السلام نے صحابہ کہتے پھر ارشاد فرمایا یہ تو بتاؤ کیا آج تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ کہتے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا حضور میں نے ایک بیمار کی عیادت بھی کی ہے. سبحان اللہ. یہ کردار تھا. حضور نے پوچھا روزہ رکھا ہے؟ کسی نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے؟ عرض کی حضور میں نے رکھا. فرمایا کسی نے جنازہ پڑھا ہے؟ حضور میں نے پڑھا. فرمایا کسی غریب مسکین کو کھانا کھلایا؟ عرض کی حضور میں نے کھلایا. فرمایا حضور نے کیا آج کسی نے کسی کی تیمارداری کی یا بیمار کی عیادت پوچھا ہے کسی نے؟ حضور میں نے پوچھا ہے. کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر یہ ساری خصلتیں اور عادتیں جمع ہو جائیں یہ ساری عادتیں فرمایا یہ جنتیوں والی عادات ہیں. فرمایا وہ شخص جنتی ہوا جس کے اندر یہ خصلتیں پائی گئی. اس کردار کے مالک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے براہ راست جنہوں نے جنت کی خوشخبریاں اور بشارتیں پائیں ان کے کردار کا یہ عالم تھا. ان کے نہ حقوق العباد ضائع ہوتے تھے نہ حقوق اللہ ضائع ہوتے تھے. نہ وہ اللہ کے حق ضائع کرتے تھے نہ وہ بندوں کے حق ضائع کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا جو عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تلاوت قرآن مجید ہے. وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن مجید. آپ بڑے سوز کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کرتے تھے. بڑی رقت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کرتے تھے. اور آپ کی تلاوت قرآن کے انداز میں اتنا اثر ہوتا تھا اتنا اثر اتنی پرتاثیر ہوتی تھی کہ آپ کی تلاوت قرآن محض تلاوت قرآن سن کر
مکہ معظمہ میں کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس انداز کی تلاوت قرآن مجید کرتے، حتیٰ کہ آپ کو پتا ہو تو مکہ والوں نے، قریش مکہ نے، کفار مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق پر بین لگا دیا تھا کہ ابو بکر اونچی آواز سے تلاوت قرآن نہیں کر سکتے۔ یہ پابندی آپ پہ لگی تھی مکہ معظمہ، اتنا اعلیٰ قرآن مجید پڑھتے تھے، اتنے خوبصورت انداز سے پڑھتے۔ مکہ معظمہ میں حرم شریف کے بعد جس شخصیت کو سب سے پہلی مسجد بنانے کا اعزاز حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنانی تھی اپنے گھر کے اندر، وہاں بیٹھ کے تلاوت قرآن مجید کرتے، تلاوت قرآن مجید کرتے تو محلے کے بچے اور عورتیں اور بندے اکٹھے ہو جاتے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اوپر سے پڑھنے والے ابو بکر صدیق، پھر انداز اتنا خوبصورت ہوتا تھا کئی لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، تو مکے والوں نے جو تھا وہ بین کر دیا کہ ابو بکر اگر تلاوت کرنی ہے تو دل میں کرے گا، اونچی آواز سے تلاوت قرآن نہیں کرے گا۔ کردار و عظمت کا یہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جو رستہ عطا فرمایا، وہ رستہ جو ہے وہ یاد رکھیے، آج امت کو لوگوں نے بحثوں میں الجھا دیا ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت اعظام، صحابہ کرام اہل بیت اعظام، جہاں سے ہم نے نور اخذ کرنا تھا وہ سارے مقامات بحث و تمہیز اور ڈسکشن کا شکار کر دیے گئے۔ وہ معاملات اٹھا کے لائے جاتے ہیں باخدا جن کی نہ کوئی عوام کو ضرورت مسلمانوں کو، نہ کوئی اس کے ساتھ دنیا اور آخرت وابستہ کسی بندے کی، کسی بندے کی دنیا اور آخرت اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے آپس کے معاملات کیسے تھے۔ اس کے ساتھ ضرور وابستہ ہے کہ انہوں نے کون سا کس طرح اسلام کے اوپر عمل کیا اور ہمارے لیے راہ نمونہ اور راہ عمل کیا چھوڑے۔ ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ صحابہ کرام کس طرح حقوق اللہ ادا کرتے تھے، کیسے حقوق العباد ادا کرتے تھے۔ آج وہ صحابہ جو نفلی روزوں کی بھی پابندی کریں اور ان صحابہ کا نام لینے والے رمضان المبارک کے روزوں میں بھی احتیاط نہ کریں تو بتائیے کیا ہم صحابہ کے وارث ہوئے؟ بولیے نہیں۔ کیا اسلام صحابہ کے بعد چلتا 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 آج ہمارے تک نہیں آ پہنچا؟ وہ جو نفلی روزوں کی بھی پابندی کرتے تھے آج ان کے نام لیوا رمضان المبارک کے روزوں کی بھی سستی کریں تو بتائیے ہم کچھ صحابہ کے رستے پر ہوئے کہ شیطان کے رستے پر؟ وہ صحابہ جن کی قرآن مجید کا پڑھنے کا انداز ایسا خوبصورت ہوتا کہ خالی ان سے تلاوت قرآن سن کر لوگ مومن ہو جایا کرتے، کافر مسلمان ہو جاتے۔ آج ان صحابہ کے بعد جو اسلام ہم تک آ پہنچا کہ ہم میں سے بڑے لوگ وہ نہیں ہیں جن کو سرے سے قرآن مجید پڑھنے ہی نہیں آتا۔ کیا ان کو کوئی قرآن مجید کا فکر دینے کے لیے بلائے تو لوگ خوشی سے آتے ہیں؟ بولیے ہم خوشی سے آنے والے لوگ ہیں دین کے لیے؟ جس طرح شادی اور بیاہ کی دعوتیں دیتے ہیں نا، اس کی دعوت پہنچے، پہلے میسج جائے، اس کے بعد اشتہار جائے، اس کے بعد فون جائے، اس کے بعد بھی آنے والا یہ سمجھتا کہ میرا بڑا احسان ہے جو میں اس جگہ پہ آ کے اللہ رسول کی بات سن گیا۔ کبھی من میں خیر کا پودا نہیں لگتا ایسے۔ زندگیاں دیکھو صحابہ کرام کی، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، وہ ہمارے رہنما ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں وہ تمہارے قائد ہوں گے قیامت والے دن۔ جی کیسے انہوں نے زندگی اپنی گزاری دین کے لیے، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو وقف رکھا۔ جو مال کی ضرورت پڑی تو مال دے دیتے، وقت کی ضرورت پڑتی وقت دے دیتے، حتیٰ کہ جان کی ضرورت پڑتی جان حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھوڑی دیر کے بعد مسلمان ہوا، غزوہ بدر کے بعد۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ایک دن ابا جان جس دن غزوہ بدر ہو رہا تھا آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے، میری تلوار کی زد میں چاہتا تو آپ کا سر اڑا دیتا، مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میں نے باپ اور والد سمجھ کے چھوڑ دیا۔
جناب ابوبکر صدیق بولے، فرماتے تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں دشمن رسول سمجھ کے سر قلم کر دیتا۔ یہ ایمان تھے ان کے، اور میں ایک مرتبہ تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تو تجھے نہ بخشتا۔ اس دن تو حضور کی مخالفین کی صفوں میں کھڑا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور نے فرمایا دنیا میں جتنے لوگوں نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا۔ فرمایا جتنے لوگوں نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا۔ یہ جملہ میں سمجھتا ہوں اور عرض بھی کروں، یہ جملہ حضور علیہ السلام کو امت کے لیے کرم ہے اور حوصلہ افزائی ہے، چونکہ امتی حضور پر احسان کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن ہوتا ہے محبت کرنے والے کی محبت کو بڑھا کے پیش کرنا اور ان کے اوپر خوش ہو جانا۔ تو حضور صحابہ کرام کی محبت کی قدر فرمایا جس شخص نے بھی ہمارے اوپر دنیا میں کوئی احسان کیا فرمایا ہم نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابوبکر صدیق کے۔ فرمایا اس نے اپنی رفاقت کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ میرے اوپر اتنے احسانات کیے کہ ان کا بدلہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ادا فرمائے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اسلام کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ان کی برکتوں کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالایمان وما علینا الا البلاغ۔